بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین گرامی، اگر آپ فقر و فاقہ کا شکار ہیں یا آپ پریشان ہیں یا آپ زندگی سے بیزار ہیں یا آپ کی اولاد نافرمان ہے یا آپ کی گھریلو زندگی مسائل کا شکار ہے یا آپ کے کاروباری معاملات خراب ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اور یہ وظیفہ میں نہیں بتا رہا، یہ وہ وظیفہ ہے جو امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کو روایت کیا ہے ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، پریشانی ہے، مصائب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بتائی۔ اب دیکھو، اصل میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں حضرت جی ہم نے یہ آپ کا بتایا ہوا وظیفہ کیا ہے، آپ کا یہ بتایا ہوا عمل کیا ہے، لیکن ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی ذات کے اوپر 100% یقین کے ساتھ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، اس کو ہر حال کے اندر فائدہ ہونا ہے، اور یہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ اس سے فائدہ نہ ہو۔ دیکھیں، ہم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت کے نام لیوا۔ اب ہم دیکھیں کہ ان ہستیوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اللہ کی ذات کے اوپر یقین کتنا تھا؟ آیا کہ ہمارا یقین اس لیول کا ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہمارا یقین اس لیول کا نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم جس طرح ہم ان کے نام لیوا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہوگا، اور یہ یقین کے ساتھ ہم کہیں گے، پڑھیں گے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی دعا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر اثر ہوگا ہی ہوگا۔ اور دیکھیں، ہمارے اپنے اعمال کے اندر تو کمی ہو سکتی ہے۔ ہاں، ایک بات میں عرض کروں گا، اگر آپ ناراض بھی نہ ہوں، اگر آپ کا رزق حرام کا ہے، اگر آپ کی آمدنی کے ذرائع حرام ہیں اور آپ حرام کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے، تو پھر شاید واقعتاً آپ کو ان اعمال سے، ان وظائف سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی آمدنی میں حرام کے لقمے شامل ہیں، آپ کی آمدنی میں حرام ذرائع شامل ہیں، آپ رشوت لیتے ہیں، آپ سود کھاتے ہیں، آپ جھوٹ بول کر رزق کماتے ہیں، آپ دکان کے اوپر دھوکہ دے کر رزق کماتے ہیں، تو یہ رزق آپ کا حرام ہو جاتا ہے۔ تو حرام رزق والا انسان کی عبادات اللہ قبول نہیں کرتے، اور جس کے اندر رزق حرام چلا جاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ سنا ہے کہ بادشاہ جب کوئی ظالم آتا تھا تو کچھ اللہ والے تھے تو وہ مل بیٹھ کر اس کے لیے بد دعا کرتے، اللہ اس کی بادشاہت کو ختم کر دیتا تھا۔ تو بنو امیہ میں تو ایک بادشاہ آیا، تو اس نے آ کر جو ظلم کیے، تو وہ جو آدمی تھے اللہ والے وہ اکٹھے ہوئے، بیٹھ کر انہوں نے بد دعا کی، لیکن اس کی بادشاہت ختم نہ ہوئی۔ اب وہ پریشان ہوئے، کسی نے اس بادشاہ کو کہا کہ وہ تیرے لیے بد دعا کر رہی ہیں۔ اس نے کہا مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، کیا بات ہے؟ وہ تو بڑے اللہ والے ہیں، جس بادشاہ کے لیے بھی وہ بد دعا کرتے ہیں تو اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا میں نے ان سب کو دعوت کی تھی، اور اس دعوت کے اندر میں نے ان کو حرام کے لقمے کھلا دی ہیں۔ اب جن کے اندر لقمہ حرام چلا جائے تو اللہ اس کی بد دعا یا اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ وہ چونکہ حرام کھا چکے ہیں، بے شک لا علمی میں کھا چکے ہیں، اب ان کی میرے حق میں کوئی بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور وہی ہوا کہ انہوں نے کوشش بھی کی لیکن اس کی بادشاہت ختم نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اپنے رزق کو حلال کرو، رزق کو پاکیزہ کرو، تو اللہ رب العالمین پھر آپ کو ان وظائف کا، ان اعمال کے اثرات اللہ رب العالمین آپ کے اوپر
ظاہر کر دیں گے، آپ کے اوپر واضح کر دیں گے۔ تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ اس کو کثرت سے آپ پڑھیں، یا کم سے کم ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو، اگر ایک تسبیح پوری بھی نہ ہو کم سے کم 70 مرتبہ صبح پڑھیں اور 70 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ ایک چلہ پورا کریں، 40 دن پورا کریں، 40 دن ناغہ نہ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی 70 پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ اور ان میں جو سب سے چھوٹی چھوٹی پریشانی ہے، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی ہے، وہ ہے فقر و فاقہ، یعنی فقر و فاقہ کی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو زندگی میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، آپ کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، آپ کی اولاد نافرمان نہیں ہوں گے، آپ کی گھریلو زندگی خوشگوار ہو جائے گی، آپ کے کاروباری معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے ہمسایوں کے ساتھ کوئی پریشانی ہے ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مایوسی ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، کوئی بھی آپ پر آفت ہے، کوئی بھی آپ پر مصیبت ہے، انشاءاللہ آپ اس کو مستقل عمل میں لائیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، 70 پریشانیاں ختم ہوں گی۔ حضور نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی، یعنی ان میں جو سب سے چھوٹی پریشانی ہے وہ ہے فقر و فاقہ کا ختم ہو جانا، فقر و فاقہ کی پریشانی ختم ہو جانا۔ تو دیکھیں فقر و فاقہ چھوٹی ہے، باقی 70 مصائب 70 مصیبتیں اس سے بڑی ہے، اللہ رب العالمین ان سے آپ کی حفاظت فرما دیں گے۔ آپ ابھی شروع کریں اور اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر یقین کے ساتھ شروع کریں، اور اگر رزق حلال میں کہیں مسئلہ ہے تو رزق حلال کی فوراً کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں، بھلائیاں اور خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔